اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی حاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لك من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحیما۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 50 ابھی پڑھی ہے۔ ذرا لمبی آیت ہے، تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ ہمارا یہ سبق نمبر 6 جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ تو آیت نمبر 50 بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ آیت نمبر 51 اور 52 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض بعض لوگوں نے یہ کیا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسروں کو تو کہتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتے ہو، اپنے نکاح میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی بیویاں رکھ سکتے ہو؟ 4۔
لیکن اس نے اپنے نکاح کے اندر 4 سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ اعتراض سمجھے ہیں نا؟ تو ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں، اور اپنے نکاح میں کتنی ساری بیویاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بس اسی اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، آگے جو ہم 3 آیتیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک بات آپ ذرا ذہن میں پہلے بٹھا لیں، تمہید کے طور پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کل نکاح کیے وہ 12 ہیں۔ کتنے؟ 12 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ان 12 نکاحوں میں سے ایک نکاح تو وہ تھا کہ آپ بھائیوں کو شاید یاد ہو کہ میں نے پچھلے سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ ایک نکاح وہ تھا کہ ابھی نکاح ہوا اور وہ ایک خاتون جس کا نام تھا امیمہ بنت شرحبیل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کو طلاق دے دی کہ میں زبردستی آپ کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا نہیں چاہتا، اگر تو میرے پاس نہیں رہنا چاہتی تو چلی جا۔ اور آپ نے 2 بہترین سوٹ جاتے ہوئے اس کو تحفے کے طور پر بھی دیے۔ تو بھائیو، 12 میں سے ایک کی بات تو میں نے بتا دی، باقی کتنے نکاح؟ 11۔ ان 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جو 2 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ سمجھ آئی ہے؟ ان میں سے ایک کا نام ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی اس وقت عمر مبارک 40 سال تھی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ایک بیٹا ابراہیم کے، وہ ساری اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب نکاح ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب نکاح ہوا۔ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی 25 سال رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔
یعنی اب جب سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی تو عمر 65 سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 50 سال تھی، تو انہوں نے کتنا عرصہ اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری؟ 25 سال۔ اور ایک ان کو یہ شرف بھی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے، ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں کیا، کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ جب وفات پا گئیں تو اس کے بعد پھر آپ نے باقی نکاح کیے۔ دوسری بیوی جو آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں وہ تھی سیدہ زینب بنت خزیمہ، اور ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو مسکینوں کے ساتھ بڑی محبت تھی اور مساکین پر یہ بڑا خرچ کیا کرتی تھی۔ تو یہ جو ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور ابھی نکاح کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے کہ یہ بیوی بھی آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا کتنا عرصہ ملا؟ صرف 3 ماہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بھائیو ذرا دوبارہ سبق دہرا لیں، آپ نے کل کتنے نکاح کیے؟ اور ان میں سے ایک بیوی کو آپ نے کیا دے دی؟ طلاق۔ اور آپ کی زندگی میں کتنی بیویاں فوت ہوئیں؟ 2۔ تو 12 میں سے اب 3 کی بات تو میں نے بتا دی، باقی کتنی رہ گئیں؟ 9۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب 9 میں سے 2 بیویاں آپ کی وہ ہیں کہ جو قریش سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ ایک بیوی جو تھی وہ بنو نذیر قبیلے کے سردار یعنی حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور اس کا جو خامد تھا وہ بھی ایک اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی ہی بیوی تھی، اور ان کا نام جو ہے وہ ہے سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب۔ اور یہ حیی بن اخطب جو تھا یہ بڑا ہی اسلام دشمن اور بڑا ہی خناس قسم کا انسان تھا، اور اسلام کی دشمنی میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ تو یہ جو غزوہ خیبر ہوا نا 7 ہجری میں، تو اس کے نتیجے میں جو لونڈیاں وہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، ان لونڈیوں میں ایک یہ بھی تھیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا۔ جب آپ نے لونڈیاں مجاہدین میں تقسیم کی تو یہ تقسیم کے وقت دہیہ کلبی کے حصے میں آ گئیں، تو بعد میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیوی ہے، لہٰذا ہمارا مشورہ ہے کہ اسے آپ اپنے پاس رکھیں، اسے آپ کسی صحابی کے حوالے نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مان لیا، تو آپ نے دہیہ کلبی سے کہا کہ آپ اس کے بدلے میں 2 لونڈیاں لے لیں اور یہ لونڈی ہمیں واپس کر دیں۔ وہ مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ ان کو آزاد کر کے اور ان کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا۔ اور جملہ غور سے سننا آپ نے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں نا، یہ آزاد کرنا ہی تیرا حق مہر ہے، یہ آزاد کرنا ہی تیرا حق مہر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب ان کے بعد پھر ان سے نکاح ہو گیا، اور جب ان کے ساتھ نکاح ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لو دیکھ لو، حالانکہ یہ پہلے بیوی تھیں، اور جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، 17 سال۔
دوسری ایک اور لونڈی تھی جو بن المستلق قبیلے سے لونڈیاں، وہاں پر بھی آپ نے غزوہ کیا، مارکا لڑا، وہاں جو لونڈیاں ہاتھ آئیں اور وہ تقسیم ہوئیں، تو وہ ایک لونڈی سیدہ جویریہ بنت حارث، یہ جو ہے نا یہ ثابت بن قیس کے یعنی حصے میں آ گئیں۔ تو ثابت بن قیس کو وہ کہنے لگیں کہ میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ میری قیمت مجھے بتائیں کہ آپ میرا کتنا پیسہ لیں گے اور آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو ثابت بن قیس کہنے لگے 900 درہم تم مجھے دے دو، جیسے بھی ادا کر دو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو یہ کہنے لگی چلیں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئیں مدد لینے کے لیے کہ اللہ کے رسول آپ نا مجھے کچھ تعاون دیں، میں آزادی لینا چاہتی ہوں، میں اپنے قبیلے میں واپس جاؤں گی تو واپس جا کر میں یہ رقم جو ہے میں آپ کو بھیج دوں گی، تو آپ اس معاملے میں میرا تعاون کریں۔ وہ جو میرا مالک ہے نا ثابت بن قیس، اس نے 900 درہم میری قیمت لگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھی، اور یہ جب آئیں نا تو میں اسی وقت سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے ان کو اپنی زوجیت میں لے آئیں، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھیں۔ تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ، میں آپ کی طرف سے جو 900 درہم ہے نا میں دے دیتا ہوں، آپ وہ دے دیں جا کر ثابت بن قیس کو، اور وہ 900 درہم میں آپ سے لیتا نہیں، جب میں آپ کی رقم ادا کروں گا تو اس کے بعد آپ میری لونڈی بن جائیں گی، میری ملکیت میں آ جائیں گی، تو میں آپ کو آزاد کر کے آپ کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، آپ کو یہ بات منظور ہے؟ تو اس نے فوراً کہا جی اللہ کے رسول مجھے منظور ہے۔ تو جب سیدہ جویریہ آپ کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ سیدہ صفیہ کی کتنی عمر تھی؟ 17، اور ان کی عمر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نکاح جو کیے سیدہ صفیہ سے اور سیدہ جویریہ سے، ان دونوں کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر بنایا، ان دونوں کی آزادی کو ہی کیا بنا دیا کہ یہ آزادی ہی تمہارا حق مہر ہے۔ اچھا اب میرے بھائیو ذرا یاد رکھیں یا نا، کل کتنے نکاح کیے؟ 12۔ ایک کو آپ نے طلاق دے دی اور 2 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، اور 2 بیویوں کو آپ نے آزاد کر کے آزادی کو ہی حق مہر بنا کر نکاح کر لیا۔ تو کتنی بیویوں کا تذکرہ آپ نے سن لیا؟ 5 بیویاں نا آپ نے تذکرہ سن لیا، اور یہ دونوں بیویاں یہ قریش قبیلے سے نہیں تھیں، باقی 7 بیویاں جو ہیں وہ سب کی سب قریشی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، ان میں سے ایک بیوی کا پہلے ذرا تذکرہ سن لیں۔ ان میں سے ایک بیوی ہے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، اور یہ وہی زینب بنت جحش ہیں رضی اللہ عنہا ام المومنین کہ جو پہلے زید بن حارثہ کی بیوی بنی، اور ان کی طلاق کے بعد، ان سے طلاق کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح جو ہے یہ صرف اللہ کے حکم سے نکاح منعقد ہوا تھا، دنیا کے اندر کوئی خطبہ نہیں پڑھا گیا، کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوا، کوئی گواہوں کی موجودگی، کوئی حق مہر کا مقرر ہونا اور کوئی ولی کی اجازت، یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ بس جاؤ زینب کے پاس، وہ تیری بیوی ہے، تو اس کا خامد ہے۔
کوئی حق مہر نہیں، کوئی ولی کی اجازت نہیں، کوئی گواہوں کی موجودگی نہیں، سمجھ آئی نا، کوئی ایجاب و قبول نہیں۔ بھئی بات سمجھ آئی؟ تو یہ آپ کی جو بیوی ہیں سیدہ زینب بغیر حق مہر کے، یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ کی بیوی بنی، اور یہ باقی بیویوں پر فخر کیا کرتی تھیں، کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے اولیاء، تمہارے ورثاء نے کیے ہیں، لیکن میرا نکاح خود اللہ نے عرش پہ کیا ہے۔ بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے زینب بنت جحش۔ 6 بیویوں کا تذکرہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ ایک بیوی ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اور یہ سیدہ ام حبیبہ جو ہیں وہ مکہ کے سردار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی بہن ہیں۔ تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، یعنی شاہ حبشہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے، حبشہ کا بادشاہ، اس نے نکاح پڑھایا تھا، اور حق مہر بھی وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے خود ادا کیا تھا کہ یہ نکاح میں ہی پڑھا رہا ہوں، اور اس نکاح کا جو حق مہر ہے وہ میں ہی ادا کروں گا۔ اور بس اس نے نکاح پڑھا کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا اور ادھر بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی بنی۔ اچھا، آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ اس نجاشی نے جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نکاح کے موقع پر جو حق مہر دیا نا ام حبیبہ کو رضی اللہ عنہا، پتہ ہے کتنا حق مہر تھا؟ 500 دینار۔ اور یہ 5 دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا۔ اور اس کو اگر آج کے دور میں اگر کلو کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 کلو 670 گرام بنتا ہے۔ 1 کلو 670 گرام، اور 1 تولہ جو ہوتا ہے 11 گرام کا ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 150 تولے سونا یہ سیدہ ام حبیبہ کا حق مہر تھا۔ 150 تولے سونا، اور آج کل 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ تو ذرا اس کو ملٹیپلائی کریں ہیں 150 پر، کہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب جاتا ہے۔ اور ہم نے تو وہی جی شرعی حق مہر۔ اچھا، وہ شرعی حق مہر کیا جی؟ لکھ دو جی 500 روپیہ۔ بھئی اب وہ 32 نہیں نہ کہتے، اب وہ کہتے ہیں 500 لکھ دو۔ میرے بھائیوں، کیا یہ 500 روپیہ شرعی حق مہر ہے؟ یہ کہاں سے نکال لیا مسئلہ؟ بس اپنے پاس سے مسئلہ گھڑ لیا، کوئی نہیں۔ اپنی وہ چونکہ بادشاہ تھا، اس نے اپنی طرف سے حق مہر ادا کرنا تھا، لہٰذا اس نے اپنی حیثیت سے تقریباً 1.5 کلو سونے سے زیادہ حق مہر سیدہ ام حبیبہ کو دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہی سیدہ ام حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہا کہ جو ایک دفعہ ان کا باپ مکہ سے سفر کر کے مدینہ گیا تھا، اور ابھی باپ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو یہ چونکہ آپ کی بیوی ہیں، تو جس وقت باپ گیا تو اس نے نا، یعنی انہوں نے وہ بستر طے کر کے اندر رکھ دیا۔ باپ یہ سمجھا کہ شاید میری بیٹی کوئی اچھا صاف ستھرا نیا بستر لا کر یہاں بچھانا چاہتی ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کے بیٹی کے گھر آیا ہوں تو شاید کوئی اچھا۔ جب بستر اٹھا لیا، ننگی چارپائی کے پہ کہنے لگی اب آپ ابا جی یہاں بیٹھیں، تو کہنے لگے کہ بیٹی میں تو سمجھا تھا کہ تو کوئی اچھا بہترین صاف ستھرا بستر لا کر میرے اہتمام میں اور میرے اکرام میں بچھائے گی، اور تو نے وہ پہلا بھی بچھا ہوا بستر اٹھا دیا۔
تو کہنے لگی ہاں ابا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ مشرک پلید ہوتا ہے اور یہ بستر نبی پاک کا بستر ہے اور آپ پاک ہیں، آپ کا بستر بھی پاک ہے، لہٰذا میری ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس پاک بستر کے اوپر ایک مشرک پلید بیٹھے۔ تو میرے بھائیو یہ وہی ام حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ اچھا جب ام حبیبہ آپ کی بیوی بنی تو میرے بھائیو سیدنا امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بنے؟ ہیں جی ہاں آپ کہہ لیں برادر ان لا، اور ابو سفیان کیا بنے؟ سسر۔ اچھا تو میں نے آپ کے سامنے تقریباً میرا خیال ہے 7 بیویوں کا تذکرہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 5 بیویاں، ان میں سے ایک ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، نہیں ان کا تو ہو گیا نا، ان میں سے ایک ہیں سیدہ سودا، سیدہ سودا رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد جو اگلا نکاح کیا تھا نا وہ سیدہ سودا سے کیا تھا، اگلا نکاح یعنی دوسرا نکاح وہ کن سے کیا تھا؟ اور ان سیدہ خدیجہ کی وفات کے 1 سال بعد یہ نکاح ہوا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کی 51 سال تھی اور سیدہ سودا کی عمر اس وقت 50 سال تھی، تقریباً ایج فیلو تھے۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ سیدہ سودا سے نکاح ہوا، آپ نے اس کے بعد پھر جو اس سے اگلا نکاح تیسرا نکاح کیا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، صدیقہ بنت صدیق ہیں اور حبیبہ زوجہ حبیب ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی وہ محبوب بیوی۔ اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ساری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ سیدہ عائشہ سے، آپ اپنے منہ سے اعتراف کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو سیدہ سودا اور سیدہ عائشہ، اور سیدہ عائشہ سے جب نکاح ہوا عمر 7 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال تھی۔